بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الأطيبين الأطهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء، واللعنة الأبدية على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قرآن مجید سورہ مبارک بقرہ آیت نمبر 151 اور 152 یہاں تک ہماری گفتگو پہنچی ہے. پروردگار عالم ان دونوں آیات میں ارشاد فرما رہا ہے، اسی طرح ہم نے بھیجا تمہارے درمیان میں ایسے رسول کو کہ جو تم میں سے ہی ہیں. کیوں بھیجا؟ یتلو علیکم آیاتنا، تاکہ وہ رسول تلاوت کرے تمہارے اوپر ہماری آیتوں کی. خدا فرما رہا ہے تاکہ وہ رسول تمہارے اوپر ہماری آیتوں کی تلاوت کرے، اور وہ رسول تمہارا تزکیہ کریں، تمہیں نمو دیں، رشد دیں، ترقی دیں، اور وہ رسول تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، اور تمہیں وہ علم سکھائے کہ جس کے بارے میں تم نہیں جانتے ہو یا نہیں جانتے تھے. بس تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو، اور کفران نعمت مت کرو. ان دونوں آیتوں کا جو تعلق ہے پچھلی آیت سے ہے. پچھلی آیت میں پروردگار عالم نے کعبے کی قبلے کی تبدیلی کے جو دو فلسفے تھے اہم، ان کو بیان فرمایا کہ خداوند متعال نے بیت المقدس سے جو قبلہ تھا اس کو کیوں تبدیل کیا، اور ایک نیا حکم آیا کہ مسلمان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب کعبے کی طرف نماز پڑھیں. دو علتیں تھیں. پہلا یہ تھا کہ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ میں تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کو تمام کروں. اور دوسرا فلسفہ یہ تھا تاکہ تم اس امید کے ساتھ کہ تم ہدایت پا جاؤ. دو علتیں، دو وجہیں بیان فرمایا کعبے کی تبدیلی کے حوالے سے، کہ تاکہ میری نعمتیں تمہارے اوپر تمام ہوں. تمام ہو نہیں فرمایا کہ تمام ہو چکی ہے نعمتیں، اس لیے کہ تاکہ میری نعمتیں تمہارے اوپر تمام ہوں. اس کا مطلب ہے نعمتوں کی تمامیت کے لیے جو ہے ایک مرحلہ شروع ہوا ہے، اور اس امید کے ساتھ کہ تم ہدایت پا جاؤ. ایسا نہیں ہو کہ ہدایت کا کام مکمل ہو گیا ہے، ہدایت کے لیے بھی پہلا مرحلہ وہ شروع ہوا ہے. بس دونوں چیزیں اس کی ابتدا ہے. نعمت کے اتمام کی طرف پہلا قدم ہے، اور تمہاری ہدایت کے لیے سامان فراہم ہوا ہے. یہ دو چیزیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دونوں میں مضارع کا صیغہ استعمال ہوا ہے. مضارع کا صیغہ پریزنٹ انڈیفینٹ اور کنٹینیوس کا صیغہ استعمال ہوا ہے. وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي، تاکہ میں تمام کروں آئندہ کے لیے، فیوچر کے لیے. اور اس امید کے ساتھ، امید کہاں پہ پائی جاتی ہے؟ آئندہ کے لیے پائی جاتی ہے نا. اور اس امید کے ساتھ کہ تم ہدایت پا جاؤ. اس کا مطلب ہے ابھی ہدایت کا مرحلہ باقی ہے. نعمتوں کا سلسلہ خداوند متعال کی طرف سے آنا بھی باقی ہے. لہذا ابتدا ہے. اور اس کے علاوہ جو بیان ہوا کہ خدا کی نعمتوں کی تمامیت سے کیا مراد ہے، پچھلے جلسے میں عرض ہوا آپ کے سامنے کہ خداوند متعال کی طرف سے جو نعمت کی اتمامیت کی طرف جو سفر ہے، اس کا جو آغاز ہوا
اور قبلہ کی تبدیلی جو ہے اس کا آغاز ہے. اس کے بارے میں عرض ہوا کہ پروردگار عالم نے آغاز نعمت فرمایا اور آغاز ہدایت فرمائی ہے. البتہ آپ کے ذہن میں سوال آئے گا پھر پہلے کیا؟ پہلے بھی تو 14 سال آیا وہ ہدایت کا سلسلہ نہیں تھا، آیا وہ نعمتیں نہیں تھیں. ہاں ان 2 آیتوں میں 151 152 میں اس کا تذکرہ آئے گا، لیکن اس سے پہلے خداوند متعال نے قبلے کے تذکرے کے ساتھ یہ موضوع چھیڑا کہ قبلے کی تبدیلی کی 2 وجہ ہیں. ایک یہ کہ میں اپنی نعمتوں کو تمہارے پر تمام کروں. وہ کیسے؟ قبلے کی تبدیلی کا نعمتوں کے اتمام سے کیا تعلق ہے؟ بیان ہوا کہ تعلق ہے قبلہ مرکزیت ہے. پہلے مرکزیت نہیں تھی. نعمت ہے نا، نعمت کیا ہے؟ نعمت یہ کہ آپ کے لیے ایک مرکز کا قیام ہو، قائم ہو مرکز. پہلے ایک مرکز نہیں آپ کے لیے، وہاں تو بت ہے، وہاں تو بت پرستی ہے، وہاں تو کفار کا قبضہ ہے. وہ تو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ تو ان کے ہاتھ میں ہے. اسی لیے ہجرت کرنی پڑی ہے نا، مجبور ہو گئے، راتوں رات نکلنا پڑا رسول خدا کو، امیل المومنین کو بستر پر سلا کر. مجبوری تھی نا. اس کا مطلب دشمن کی دشمنی اپنے اوج پر تھی. لہٰذا یہ سلسلہ شروع ہوا، آغاز نعمت، ہدایت کا آغاز، نعمتوں کا سلسلہ شروع ہوگا. ابھی پہلا مرکزیت کا قیام ہے، مرکزیت کے قیام کے ساتھ ساتھ حکومت کا قیام ہے. یہ نعمت ہے خدا، یعنی حکومت اسلامی ایک نعمت ہے خدا. ابھی نعمت یہ نہیں ملی آپ کو، ٹھیک ہے؟ ابھی مکے میں 13 سال زندگی کوئی نعم حکومت نہیں ہے آپ کے پاس، رسول اللہ کے پاس. اس کے بعد آپ دیکھیں حتیٰ کہ 8 ہجری تک بھی ہے کوئی سلسلہ، کوئی حکومت ملی ہے؟ نہیں ملی. کعبے کی تبدیلی کے بعد جو ہے نا اس کا سلسلہ جوڑا ہے. یعنی کعبے کی تبدیلی یعنی مرکز کی ضرورت تھی، ایک ہیڈ کوارٹر کی ضرورت تھی. وہ کعبہ ہے تاکہ مسلمان آئیں وہاں پر اور وہاں پہ مرکزیت قائم کو سارے ایک سال میں ایک دفعہ جمع ہو وہاں پر. ان کے لیے پالیسی کا اعلان ہو، پالیسی دی جائے ان کے لیے، سیاسی پالیسی، معاشی پالیسی، اقتصادی پالیسی، اخلاقی پالیسی. ہر سال کے ایک پروگرام ان کو دے دیا جائے. یہ وجہ تھی. تو یہ نعمت ہے یا نہیں نعمت ہے یہ؟ لیکن یہ نعمت تب ہے کہ جب حکومت قائم ہو. اور اسی طرح ہدایت بھی اس امید کے ساتھ کہ تمہاری ہدایت ہو. خوب ہدایت بھی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کعبے کی تبدیلی خود ایک ہدایت تھی. وہ پریشان تھے نا مسلمان، کیا کیا جائے؟ حتیٰ کہ اہل کتاب کو آپ چھوڑیں، مشرکین جو بت پرست تھے وہ بھی کہتے تھے اگر آپ کا تعلق دین ابراہیمی سے ہے تو یقیناً دین ابراہیمی سے ہے. خوب اس کا مطلب ہے اگر دین ابراہیمی سے ہے تو کعبہ جس کی تعمیر ابراہیم نے کی اس کی طرف کیوں نماز نہیں پڑھتے؟ یہ ان کے بہت بڑا اعتراض تھا. اعتراض بیجا تھا یا باجا تھا؟ بیجا اعتراض نہیں ہے، صحیح اعتراض ہے یہ. اگر آپ کا دین جو ہے ابراہیمی ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو کعبہ تعمیر کیا ہے جو موجود ہے وہاں پہ اس کے رخ کی طرف نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ رخ کر کے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ خوب یہ ایک ہدایت کی ضرورت تھی کہ یہ پریشانی دور ہو، یہ مسئلہ حل ہو. ہدایت کسے کہا جاتا ہے؟ راہ کی نشاندہی. خداوند متعال نے کعبے کی تبدیلی کے ذریعے سے راہ کی نشاندہی کی. ہاں اس اعتراض کا جواب علاج یہ ہے، ان کے منہ بند کرنے کے لیے جو ہے وہ علاج یہ ہے، اور تمہاری جو ذلت ہے اس حوالے سے اس کو عزت میں تبدیل کرنے کے لیے بھی یہی علاج ہے. اسے کو ہدایت کرتے ہیں، کہتے ہیں. سمجھ آ گئی آپ کو یہ بات کہ میں اس لیے کعبہ چینج ہوا تاکہ میں اپنی نعمتوں کو تمام کروں، آئندہ کروں، اور اس لیے کہ تمہاری ہدایت ہو. یعنی ابھی بھی سلسلہ ہدایت جاری ہے. آپ دیکھیں آگے دونوں میں، آپ دیکھیں بعد میں 2 ہجری میں کعبہ یعنی قبلہ تبدیل ہوا ہے. 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا ہے. 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا ہے. دونوں آیتوں میں مضارع کا صیغہ ہے، ماضی کا صیغہ نہیں ہے. یہاں بھی یہی ہے کہ تاکہ میں تمام کروں نعمت کو اور تاکہ ہدایت ہو. ٹھیک ہے. اور جب 8 ہجری میں فتح مکہ کا واقع ہو وہاں بھی پروردگار عالم نے مضارع کا صیغہ استعمال کیا اور وہاں بھی پروردگار متعال نے نعمت کے اتمام کا تذکرہ کیا ہے. یہاں بھی فرمایا کہ تاکہ میں اپنی نعمتوں کو تمام کروں، کامل کروں، مکمل کروں. اور جب فتح مکہ ہوا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہاں اس کے بعد جا کر
تیسرے جملے میں خداوند متعال نے فرمایا وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اے رسول تاکہ وہ خدا اپنی نعمت کو تمام کرے ہے، یہاں پہ بھی نہیں کہا کر دیا ہے۔ اس آیت میں بھی یہی ہے، پچھلی آیت میں 150 میں بھی کہ میں تاکہ اپنی نعمت کو تمام کروں، ابھی ہوا نہیں ہے قبلے کی تبدیلی کے ذریعے سے۔ فتح مکے کے بعد 6 سال کے بعد، یعنی 8 ہجری میں، یہ 2 ہجری 8 ہجری میں بھی خداوند متعال نے مکے کے فتح کے موقع پر فرمایا تاکہ وہ خدا اس مکے کے فتح کے ذریعے اپنی نعمتیں تمام کریں۔ ابھی ہوا نہیں ہے، یعنی ابھی کرنا ہے، باقی ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں 10 ہجری میں غدیر کا جب واقعہ ہوتا ہے تو خداوند متعال پھر مضارع کا صیغہ استعمال نہیں فرماتا، ماضی کا صیغہ استعمال فرماتا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اب میں نے اپنی نعمتوں کو تمام کر دی ہے۔ دیکھ لیا آپ نے، 2 ہجری میں نعمت کو تمام، تاکہ میں اپنی نعمت کو تمام کروں تمہارے اوپر، ٹھیک ہے۔ 8 ہجری میں تاکہ وہ اللہ اپنی نعمت کو اے رسول آپ پر تمام کرے۔ 10 ہجری میں اتممت نعمتی، میں نے تمام کیا اپنی نعمتوں کو۔ اب دیکھیں سلسلہ کیسے جا رہا ہے۔ وہ نعمت جس کی ابتدا ہوئی، سیاسی اجتماعی ہر حوالے سے مرکزیت قائم ہوئی، اور اس وقت فرمایا کہ نعمتوں کو کام کرنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتے چلتے 10 ہجری میں آ کر خداوند متعال نے فرمایا کہ میں نے اپنی نعمت تمام کر دی ہے۔ رہبری کا اعلان ہو چکا ہے، امامت کا اعلان ہو چکا ہے، یہ سارا اس کی کڑی تھی، سلسلے کی ابتدا تھی اور ایک پورا سلسلہ تھا۔ اس کا مطلب ہے دوسرے الفاظ میں قبلے کی تبدیلی اتمام نعمت کے لیے پہلا قدم تھا، فتح مکہ دوسرا قدم تھا، اور غدیر کا اعلان کیا ہے؟ آخری قدم تھا۔ نعمتیں تمام کر دی میں نے، نعمت ختم ہو گئی، اس کے علاوہ کوئی نعمت باقی نہیں رہی۔ دونوں میں کیا ہے؟ ہدایت بھی ہے اور نعمت بھی ہے۔ غدیر نعمت بھی ہے، غدیر ہدایت بھی ہے۔ غدیر یعنی امامت نعمت بھی ہے، امامت ہدایت بھی ہے، اور وہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ یعنی اس امام نے امامت کرنی ہے، اور اس کا ہیڈ کوارٹر کہاں پہ ہے؟ کعبہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر یہ بنیاد، اور بنیاد کے ساتھ ساتھ ہدایت نعمت دونوں کا تذکرہ ساتھ ساتھ، اور آخر میں آ کر کیا فرمایا؟ ہاں میں نے اپنی نعمتیں بھی تمام کر دی، اور میں نے اور راضی بھی ہوئے اس اسلام کے اوپر، اس لیے کہ وہ اپنی انتہا تک پہنچ گیا، اپنے اس آخری کلاس تک پہنچ گیا۔ کما ارسلنا علیکم، اس آیت میں دیکھیں، ابھی یہ پچھلی آیت کا تسلسل تھا، اب اس کو میں جوڑ رہا ہوں اسی 2 آیتوں میں۔ کیا فرما رہے؟ یہ نعمتیں ہیں، قبلہ نعمت الہی، تبدیلی نعمت الہی، یہ اتمامیت نعمت کی طرف قدم، ہدایت کی طرف قدم، اور یہ ساری نعمتیں سلسلہ جاری۔ فرماتے ہیں کما ارسلنا، یہ نعمت جو ہے یہ اس سے بڑی ایک نعمت ہے۔ ان 2 آیتوں میں یہ فرما رہے ہیں، یہ جو نعمت ہے تبدیلی قبلہ اور مرکزیت کا قیام اور اجتماعیت کا قیام اور ہیڈ کوارٹر کا قیام، یہ ساری چیزیں نعمت بھی ہے اور سب کچھ ہے۔ فرماتے ہیں اس سے پہلے ایک بہت بڑی نعمت ہے جو بنیاد ہے اس کے لیے، جو آپ کے ذہن میں جو سوال تھا وہ کیا ہے؟ اس سے پہلے ہم نے ایک اور بڑی نعمت جو ہے وہ نازل کی ہے، وہ بنیاد ہے۔ آج رسول خدا کی مرضی سے جو قبلہ چینج ہو رہا ہے، مرکزیت قائم ہو رہی ہے، وہ کیوں ہے؟ اسی رسول کی مبعث کا نتیجہ ہے نا۔ اگر رسول ہی نہ ہوتے، آپ کی بعثت ہی نہ ہوتی، آپ کا رسول ہونا ہی نہ ہوتا، اللہ نہ بھیجتا، تو یہ نعمتیں بھی نہ ہوتی۔ اسی لیے فرماتے ہیں اسی طرح، یعنی ہم نے جو قبلے کو چینج کیا ہے، اس کے 2 مقصد تھے، تاکہ میں اپنی نعمتوں کو تمام کروں تمہارے اوپر، اور ہدایت کا جو ہے بندوبست قائم و دائم رہے۔ اسی طرح یعنی یہ جو ہوا ہے یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جس طرح ہم نے بھیجا تمہارے درمیان میں ایسے رسول کو جو تمہیں میں سے ہیں۔ پس رسول کی مبعث، رسول کی بعثت، رسول کا عنوان ہے رسالت یا رسول، خدا کے بھیجنا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے، یہ بنیاد ہے ہر نعمت کے لیے، ہر نعمت کے لیے بنیاد ہے یہ۔ کما ارسلنا، جس طرح ہم نے بھیجا ہے تمہارے درمیان میں ایک ایسے رسول کے جو تمہارے درمیان میں سے، تمہیں میں سے ہے، یہ نعمت ہے، یہ بنیادی نعمت ہے، تمام ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ ہر ہدایت کی جو ہے وہ کیا ہے؟ بنیاد ہے، جڑ ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے،
اسی لیے فرمایا نا لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنین پر سب سے بڑا احسان یہی ہے کہ اس نے تمہارے درمیان میں ایک رسول کو بھیجا ہے۔ منت، احسان الہی، نعمت الہی، جس سے نعمتیں جنم لیتی ہیں، جس سے انسان کے لیے ہدایت کا سامان فراہم ہوتا ہے۔ اس کے بعد 4 نعمتیں کا مزید تذکرہ ہو رہا ہے اس میں، یعنی رسول اللہ کو ہم نے بھیجا تمہارے درمیان میں، اور وہ رسول اللہ تمہارے درمیان میں تمہیں میں سے ہے، منکم ہے، منکم یعنی انسان بنا کے بھیجا ہے۔ کما ارسلنا، جس طرح ہم نے تمہارے لیے تمہارے درمیان میں، اسلامی معاشرے میں، لوگوں کے درمیان میں، عرب لوگوں کے اندر ہم نے کیا بھیجا؟ ایک رسول کو، ایسے رسول کو جو منکم، تم میں سے ہے۔ اب یہاں پہ 2 تفسیر ہے، تم میں سے ہے۔ ایک تفسیر یہ ہے، اس کی وضاحت یہ ہے کہ تم میں سے یعنی کہ انسان ہے، فرشتہ نہیں ہے، جنوں میں سے نہیں بھیجا، انسانوں میں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ بھی خود ایک نعمت ہے، یہ بھی خود نعمت ہے، کسی اور کو نہیں بھیجا۔ یعنی انسان کو ایک رول ماڈل کے لیے، اس کی ہدایت کے لیے، ہادی کے لیے ضروری کہ وہ خود انسان ہو، تاکہ وہ انسان مشکلات کو سمجھے، مشکلات کا احاطہ کرے، مشکلات کو حل کرے، مشکلات سے ٹکرائیں، شیاطین سے ٹکرائیں، شیطان کا دشمن بنے، اور ہمیں بتائیں کہ ہاں دشمنی شیطان سے کیسے ہوتی ہے اور راہ مستقیم پہ کیسے چلا جاتا ہے۔ اس کے لیے خود انسان کو ہونا ضروری ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے کہ خود انسان کو، لوگوں نے اعتراض کیا نا، یہ کیسا رسول ہے جو بازار میں بھی جاتا ہے، یہ کیسا رسول ہے، یہ ہماری طرح کھاتا ہے، یہ کیسا رسول ہے، یہ اعتراض کیا سورہ فرقان میں۔ تو یہی ہونا ہے نا، ایسا تو نہیں ہوگا کہ ماورائے انسان ایک مخلوق ہو جو انسان ہی نہ، وہ تو رول ماڈل بن ہی نہیں سکتا نا۔ آج ہمارے لیے کہیں پہ بھی کوئی تذکرہ نہیں کہ فرشتے ہمارے لیے رول ماڈل ہے، یا کوئی جن ہمارے لیے رول ماڈل نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے ہم نہ دیکھ سکتے ان کو، نہ ہمارے درمیان میں وہ ہو سکتے ہیں۔ رول ماڈل اس نے ہونا ہے جو انسان ہو اور ہمارے درمیان میں زندگی کو گزارے، انسانوں کی طرح زندگی کو گزارے، اور انسان بن کر زندگی گزارے، الہی انسان بن کر زندگی گزارے۔ یہ رول ماڈل ہے۔ یہ کون ہے؟ رسول خدا ہے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، تمہیں میں سے، یہ بھی ایک نعمت الہی ہے کہ خداوند تعالی نے قرآن نے ذکر کیا کہ تمہیں میں سے انسان کو، ایک تفسیری ہے، تمہارے اندر انسان کو میں نے نبی بنایا، کسی اور کو نہیں بنایا۔ دوسری تفسیر ہے کہ تم ایک ایسے رسول کو بھیجا جو تمہیں میں سے، یعنی عرب ہیں، عجم نہیں ہے، کیونکہ عرب تھا نا، عرب ملک، حجاز، عربی لوگ، زبان عربی، سب کچھ عربی، رہنا سہنا عربی، رہن سہن عربی، سب کچھ عربی، لیکن ثقافت، فرہنگ عربی۔ فرمائے کہ تمہارے درمیان میں نے عرب ایک انسان کو بنایا ہے۔ یہ بھی ایک نعمت تھی اس وقت نعمت تھی، کیونکہ قرآن میں سورہ شعراء میں خداوند متعال فرماتے ہیں اگر پروردگارم ایک عجمی کو، یعنی غیر عربی کو رسول بناتا تو کوئی بھی قبول نہ کرتا۔ لہٰذا اس وقت کے تقاضے کے مطابق عرب ایک شخص کو، شخصیت کو، معصوم کو پروردگار نے کیا بھیجا؟ رسول بنا کر بھیجا۔ لیکن بعد میں کیا ہوا؟ اس کو پوری انسانیت کے لیے قرار دیا، ہر زمین کے قرار دیا۔ وہ عربی رسول آج ہمارے بھی رسول ہے، یہ نہیں ہے وہ پیغام آج ہم تک پہنچ رہا نہیں پہنچ رہا، ابھی آپ تک پہنچ رہا نہیں، پیغام قرآن آپ تک پہنچ رہا ہے۔ آپ کوئی عربی ہو یا اجمی ہو آپ لوگ، اور میں اجمی، ہم سب، جیسے پوری انسانیت کے لیے اور ہر زمان و مکان کے لیے، قیامت تک کے لیے، زمانے اور مکان، سرزمین، جغرافیہ کے اس میں کوئی دخل نہیں کہ فلان کے لیے فلان کے لیے نہیں۔ یہ خداوند متعال کی ایک نعمت ہے۔ رسولا منکم، 4 صفتیں بیان فرما رہے ہیں۔ یہ رسول کیا کرے گا؟ جو یہ رسول کردار ادا کرنے والا نا، وہ خود ہر کردار نعمت الہی ہے۔ پہلا کیا ہے؟ یتلو علیکم آیاتنا، وہ رسول ہماری، خدا فرما رہا ہے، ہماری آیتوں کی تم پر تلاوت کرے گا۔ تلاوت کے بارے میں پہلے عرض ہوا ہے، تلاوت سے مراد کیا ہے؟ پڑھنا صرف نہیں ہے، تلاوت سے مراد تالی اسی سے ہے، طلب اسی سے ہے، پے در پہ کسی کا کام کرنے اس کو کہتے ہیں طلب۔ ایک سلسلہ منسجم طور پر جاری ہے، اس کو کہتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ اس میں ایک طلب پایا جاتا ہے،
ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے اور ترتیب کے ساتھ یہ آگے جا رہا ہے۔ قرآن کی تلاوت سے کیا مراد ہے؟ یعنی قرآن کی تلاوت ایک منظم انداز میں ہے، منظم انداز، ایسا نہیں کہ آپ انا اعطیناک کل کوثر کے پھر آخر آیت کے پھر آپ درمیان میں آ جائیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ شروع سے ایک پیٹرن کے ساتھ، ایک ترتیب کے ساتھ، ایک نظم کے ساتھ، ٹھیک ہے، 1 بائی 1 آیت سے آیت تک چلتے چلتے آپ پھر سورہ ختم کریں، اگلے سورے میں بھی اسی طرح، اس کو کہتے ہیں تلاوت۔ فرماتے ہیں رسول اللہ نے کہ پہلا کیا کام کرنا ہے؟ یتلو علیکم آیاتنا، نہیں فرمایا یقرؤ علیکم آیاتنا، پڑھیں گے نہیں، تلاوت کریں گے۔ تلاوت سے مراد یعنی رسول اللہ نے خود منظم انداز میں قرآن پڑھا ہے اور پڑھے گا، منظم انداز میں ایک نظام کے تحت قرآن پڑھے گا، جس طرح خداوند متعال نے نازل کیے اسی طرح لفظ بلفظ ایک اسی نظم کے ساتھ، اسی ترتیب کے ساتھ، اسی صورت اور شکل کے ساتھ پروردگار عالم تمہارے اوپر تلاوت فرمائے گا۔ کیوں؟ تاکہ تمہاری تربیت ہو، تمہاری ذہن سازی ہو، تاکہ تمہیں تیار کیا جائے۔ تلاوت خود ہدف تو نہیں ہے نا، یہ تو تلاوت ہو رہی ہے، پے در پہ الفاظ آ رہے ہیں اور آیت بن رہی ہے، آیتوں کے ذریعے سے سورے بن رہے ہیں، یہ جو انسجام پایا جاتا ہے اور اس کے پڑھنے کو تلاوت کہا جاتا ہے۔ اور رسول اللہ تلاوت کریں گے تمہارے اوپر ہماری آیتوں کا، یعنی کیا مطلب؟ تمہیں آمادہ کر رہے ہیں، تمہاری تربیت ہو رہی ہے، ذہنی اور فکری تربیت ہو رہی ہے، تمہاری عقلی تربیت ہونے والی ہے، تمہاری اخلاقی تربیت ہونے والی ہے۔ تربیت کس سے ہوگی؟ اسی لیے فوراً فرمایا کہ وَيُزَكِّيكُمْ، ٹھیک ہے، تلاوت کے بعد تزکیہ ہے۔ رسول اللہ تلاوت کرتے ہیں، تلاوت کریں گے ہماری آیتوں کی، اور کیا کریں گے؟ بس ہم تلاوت کرتے ہیں نا، کافی ہے۔ 151 نمبر آیت سورہ بقرہ نے کیا فرمایا؟ پیغام ہمارے لیے، اے مسلمانوں کافی نہیں ہے یہ، کیوں؟ اس لیے کہ رسول خدا بھی اس لیے نہیں ہے کہ تمہارے اوپر تلاوت کرے، یا میں یا کوئی قاری یا کوئی مولانا آپ کے اوپر تلاوت کرے، خود آپ تلاوت کریں اپنے اوپر۔ انسجام تو ہے، الفاظ بھی ترتیب سے اسی طرح پڑھ رہے ہیں نا آپ، رسول اللہ بھی تلاوت فرماتے ہیں، آپ بھی تلاوت کرتے ہو، کافی نہیں ہے۔ آج ہم یہیں پہ رکے ہوئے ہیں، تلاوت تک رکے ہوئے ہیں، آگے وَيُزَكِّيكُمْ ہے، تاکہ وہ رسول تمہارے تزکیہ کریں۔ تزکیہ کیسے کہتے ہیں؟ زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کیوں زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے؟ اس لیے جب زکوٰۃ کسی مال سے جب وہ نصاب تک پہنچ جائے، جب آپ اس سے زکوٰۃ نکالتے ہیں تو اس کی نمو ہوتی ہے، اس کے رزق میں وہ رزق بڑھتی ہے، وہ اس کے مال میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کے لیے آپ اس میں سے کچھ حصہ نکالیں گے اس کے نصاب کے مطابق، تو آپ کیا ہوگا؟ خدا زکوٰۃ، یعنی کیا؟ اس میں اضافہ ہوگا، تزکیہ ہی نہیں، تاکہ یا رسول خدا تمہارے اندر اضافہ کریں، بڑھائیں، اضافہ کریں، تمہارا نمو کریں، تمہیں رشد دیں، معنوی رشد، عقلی رشد، فکری رشد، اخلاقی رشد، ترقی، یعنی نمو یعنی ترقی۔ کبھی آپ نے دیکھا پودا جو ہے پودا رہے، پودا درخت بنتا ہے، وہ اس کی نمو ہوتی ہے، اس کا رشد ہوتا ہے، وہ پودا بڑھتا ہے، وہ پھر پھل دیتا ہے، پھول کا ہوتا ہے پھول دیتا ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ صرف بڑھنا ہے۔ وہ بڑھنا ہے تو آپ سے پہلے بڑھا تو ہاتھی ہے۔ اگر ہم صرف جسمانی باڈی کو دیکھیں تو ہمارے سے لمبا تو زرافہ ہے، اسی پہ خوش ہو جائیں۔ ترقی دینی ہے، ترقی سے یہ مراد نہیں ہے کہ جسمانی ترقی ہوگی، نہیں، اس سے زیادہ آپ کا 6-7 قد نہیں ہوگا، 8 قد نہیں ہوگا۔ ترقی فکری ترقی ہے، اخلاقی ترقی ہے، عقلی ترقی ہے۔ رسول اللہ اسی لیے آئے، تلاوت فرمائیں گے ہماری آیتوں کی تمہارے اوپر، 2 تمہارا تزکیہ کریں گے، یعنی کیا مطلب؟ تمہیں بڑھائیں گے، تمہارے اندر انسانیت میں اضافہ کریں گے، معنویت میں اضافہ کریں گے، تمہارے فکر کو بڑھائیں گے، تمہارے اندر سوچ کی جو قوت ہے وہ اس کو بڑھائیں گے، فکر کی قوت کو بڑھائیں گے۔ یہ کام کیا ہے؟ رسول اللہ فرما رہے ہیں کریں گے، قرآن کے ذریعے کریں گے، آیات کے ذریعے کریں گے، آیات کے ذریعے تزکیہ ہوگا، کمال کی طرف انسان نے بڑھنا نا۔ جب ہم کہتے ہیں تزکیہ سے مراد تو رشد ہے، بڑھنا ہے، بڑھانا ہے، یعنی کمال کی طرف جانا، اپنے آپ کو بڑھانا، انسانیت کو، اوصاف کو بڑھانا، اور منفی اوصاف کو دور کرنا، اپنے سے منفی چیزوں کو دور کرنا، الہی اوصاف کو اپنانا اور انسانیت کی طرف بڑھنا۔
تیسرا کام رسول خدا کیا فرمائیں گے؟ وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، وہ رسول تمہیں تعلیم دیں گے. اس کا مطلب ہے تعلیم اور باقی دو میں فرق ہے. تلاوت کچھ اور ہے، پڑھنا ہے، تزکیہ آپ کے اندر رشد اور ترقی پیدا کرنا ہے. تعلیم الگ ہے. تعلیم یعنی اس کی وضاحت کرنا باقاعدہ. اسی لیے مفسرین نے فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ آیا ہے. والحکمہ یہاں پہ ایک قول یہ ہے کہ تاکہ وہ رسول خدا تمہیں کتاب کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے. کتاب کی تعلیم سے مراد قرآن کی تعلیم دے، حکمت سے مراد خود رسول اللہ کی وضاحت، یعنی آپ کے خود رسول اللہ کا قول، یعنی آپ کی تفسیر، آپ کی وضاحت انہی آیتوں کے بارے میں. تلاوت کے ساتھ ساتھ تعلیم اسی آیات کی. تعلیم سے مراد یعنی خود آیتوں کو بیان کرنا، اس کی وضاحت کرنا آیات کے ذریعے سے، اور خود رسول خدا اپنی وحی کے ذریعے جو اپنا کلام ہے، اپنی سمجھ ہے، اپنی سوچ ہے، اپنی فکر ہے، اس کے ذریعے سے ان آیات کی تفسیر کریں، تعویل کریں، وضاحت کریں، تشریح کریں. اس کو کہتے ہیں حکمت. کتاب سے مراد قرآن، اس کی آیتیں، وحی الہی، اور حکمت سے مراد رسول اللہ کے خود تفسیر. اور بعض فرماتے ہیں اس سے مراد یہ کہ کتاب سے مراد دستورات الہی ہیں، قرآن میں جو حکم ہے، خدا کا احکام ہے، آرڈرز ہیں، وہ ہیں. اور حکمت سے مراد انہی احکام کا اسرار ہے، اس کی گہرائی ہے، اس کی تفسیر ہے، اس کا فلسفہ ہے. یہ دو قول ہے. کتاب و حکمت و رسول خدا تمہیں کتاب کی تعلیم دیں گے، حکمت کی. یعنی کیا مطلب؟ یعنی آیات قرآن میں جو حکم اور دستور اور آرڈرز ہیں، جو احکام ہیں، جو رولز ہیں، وہ بیان فرمائیں گے، تمہیں تعلیم دیں گے. اور اسی طرح ہر رول کے اندر جو فلسفہ ہے وہ بیان کریں گے. مثلا حج کا حکم ہے کہ تم نے حج کرنا ہے، جو بھی استطاعت رکھے. اب حج کا کیا فلسفہ ہے؟ کیوں حج؟ کیوں اتنا خرچہ کروں؟ کیوں وہاں جاؤں؟ کیوں طواف کروں؟ کیوں صفا و مروہ کے درمیان سعی کروں؟ کیوں قربانی دوں؟ وہ رسول اللہ فرمائیں گے یہ ہوگا کیا؟ حکمت. اس کی وضاحت، اس کی تشریح، اس کا اسرار، اس کے رموز کو بیان کرنا، اور اس کی علت کو بیان کرنا کہ یہ عبادت، اس کا حکم، اس عبادت کی وجہ کیا ہے، اس کو کیوں بیان کرنا ہے. مثلا نماز حکم 5 دفعہ کیوں کرنا ہے؟ اقیم الصلاۃ لذکر، یاد خدا کے لیے. ابھی آگے اس کی وضاحت آئے گی. وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں ان چیزوں کی تعلیم دے کہ جسے تم نہیں جانتے ہو. یہ 4 چیزیں. یتلو علیکم، تلاوت. 2 وَيُزَكِّيكُم، تمہارا تزکیہ. 3 تمہاری تعلیم کتاب اور حکمت کے ذریعے سے. 4 وہ رسول تمہیں تعلیم دے گا اس کی جو تم نہیں جانتے. مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد آپ کے جو علمی ہے، آپ کی بایولوجی ہے، آپ کے جو باقی جو علم ہے، جو ہٹ کر اخلاق اور فکر سے ہٹ کر جو تعلیم ہے، وہ مراد ہے. اب بتائیں یہ ساری نعمتیں جس کا آغاز 150 نمبر آیت سے ہوا، وَلِأُتِمَّ النِّعْمَةِ عَلَيْكُمْ، اس کے بعد پروردگار عالم نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کر آپ کے لیے ایک نعمت ہے، وہ خود رسول اللہ کی بعثت ہے. اور رسول کی بعثت کے 4 اہداف ہیں. پہلا کیا ہے؟ تلاوت. دوسرا کیا ہے؟ تزکیہ. تیسرا کیا ہے؟ تعلیم. چوتھا کیا ہے؟ ان علوم کی تعلیم جسے تم نے ابھی تک جو کشف نہیں کیا، تم نہیں جانتے ہو. اب ان کے بعد شکر کا حق بنتا ہی نہیں بنتا اللہ کا شکر کیا جائے نا، شاکر بنا جائے. فوراً فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. شکر کرو. شکر سے پہلے ذکر کا مرحلہ ہے. وَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. خدا فرما رہا ہے، رب فرما رہا ہے، مالک فرما رہا ہے، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. وَاشْكُرُوا لِي، پھر شکر، یعنی شکر سے پہلے ذکر کا مرحلہ ہے. تب وجود میں آتا ہے جب ذکر ہو. ذکر سے مراد ہے توجہ. آپ یہاں پہ تشریف لائے، نماز میں توجہ ہے، یہ آپ کا ذکر ہے، آپ خدا کو یاد کر کے ہیں. مسجد توجہ کی جگہ ہے، لہٰذا مسجد میں فرماتے ہیں کہ غیر ضروری باتیں مت کرو. توجہ کی جگہ، اپنے فضول، اپنے بیکار، اپنے عبث یہاں پہ ہیں، ہوتا ہے.
جو غیر ضروری ہے، جس کا تعلق آپ کے فکر سے، الہی فکر سے نہیں اور آپ کی تربیت سے نہیں ہے، منع کیا گیا، مکروہ ہے۔ مسجد یاد خدا کے لیے، خدا کو یاد کرنے کے لیے، خدا کی طرف توجہ کے لیے ہے مسجد، اور یہ مسجد میں آنے والا متوجہ ہو کے آتا ہے۔ یاد خدا، یاد خدا ہے، یاد خدا ہے سب سے پہلے مسجد، یاد خدا، نماز یاد خدا، آپ جو مال و اسباب دیتے ہیں، خمس و زکوٰۃ یاد خدا، یاد مخلوقات خدا، آپ جو قرآن پڑھتے ہیں تو اس توجہ کی وجہ سے یاد خدا۔ آپ اسی طرح جو نعمات آپ ذکر کرتے ہیں، جو آپ کے ذہن میں آتا ہے، وہ یاد خدا۔ آپ جو الہی اوصاف 99 جہاں جہاں آپ پڑھیں قرآن میں، روایت میں، وہ سب یاد خدا، یہ سارے یاد خدا ہے۔ خدا کو یاد کرنا، خدا کی طرف توجہ کرنا۔ خدا فرمانا ہے مجھے یاد کرو، ان تمام نعمتوں کے جزا جو تم نے مجھے دینا ہے وہ کیا ہے؟ میری یاد ہے، مجھے یاد رکھو، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا منعم ہوں، میں تمہیں نعمتیں دینے والا ہوں، میں تمہارا محسن ہوں۔ فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس کے لیے تفسیر ہے، اس کے لیے وضاحت ہے، کہ روایت ہے، انشاءاللہ ایک دن انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض ہوگی۔ لہذا ہر نیکی کی بنیاد اور ہر شر سے بچنے کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ یاد خدا ہے، یاد خدا ہے۔ تربیت کی بنیاد کیا ہے؟ یاد خدا ہے۔ عبادات کی بنیاد ہی یاد خدا ہے۔ یاد خدا نہیں ہے تو ورزش ہے، ٹھیک ہے؟ اگر میں متوجہ نہیں ہوں اللہ کی طرف اور میں مسجد میں آ کر نمازیں پڑھوں، یاد خدا نہیں ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ نماز میں بھی میں مارکیٹ میں ہوں، نماز میں بیوی کے پاس ہوں، نماز میں دوستوں کے پاس ہوں، نماز میں ساری بھولی ہوئی چیزیں مجھے یاد آ رہی ہے، کوئی کیسے یاد خدا ہے؟ ورزش ہے، صرف یہ کہ واجب ادا ہو جائے۔ خدا فرما رہے ہیں یاد کرو، باقاعدہ یاد کرو، یعنی میں تمہارے دل کے اندر بسوں۔ ہاں، مومن کا گھر حرم اللہ ہے، اللہ اکبر۔ مومن کا دل کیا ہے؟ اللہ کا حرم ہے۔ اس حرم میں غیر خدا کو نہ بساؤ، اور بالخصوص نماز کے وقت۔ نماز کے وقت اگر انسان ذاکر خدا ہو، اس کے علاوہ ہر جگہ پر وہ ذاکر خدا ہوگا۔ یہ ایک فارمولہ ہے، یعنی یہ پریکٹس ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ جو آپ 10 منٹ نماز پڑھتے ہو اور اللہ کے لیے دیتے ہو، یہ ایک قسم کی پریکٹس ہے کہ اس میں آپ صرف خدا کو یاد کریں، خدا کے لیے سجدہ کریں، خدا کے احترام میں جھکیں، خدا کے مقام کو ذہن میں رکھتے اپنے آپ کو مٹی پہ گرائیں۔ یہ سارا کیا ہے؟ پریکٹس ہے، تاکہ آپ 23 گھنٹے 23.5 گھنٹے یاد خدا میں رہیں۔ اگر ہم اس میں یاد خدا میں ہیں، یقین جانیں اگلے نماز کے درمیان اور اس کے درمیان میں آپ یاد خدا میں ہی رہیں گے۔ اس میں اگر خدا سے دور رہیں تو آپ سمجھے شیطان کے نرغے میں، شیطان کے حملوں کا شکار ہیں۔ اس کے لیے پریکٹس کریں، اس کے لیے ہے، اس کے لیے وضو ہے، اس کے لیے وضو کے اندر دعائیں ہیں، ٹھیک ہے؟ یاد خدا کے ذریعے سے ان دعاؤں کو پڑھ کر آپ وضو کریں۔ اس لیے معصوم علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز پڑھتے ہیں تو لرزہ طاری ہوتا ہے جسم پہ، ابھی نماز پہ نہیں ہے، وضو جب کرتے ہیں رنگ زرد پڑ جاتا ہے۔ پوچھنے والے پوچھتے ہیں اے امام یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ لرز رہے ہیں، آپ کا جسم میں کپکپی طاری ہے، آپ کا رنگ متغیر ہو رہا ہے، تھوڑی دیر پہلے کچھ اور رنگ تھا۔ فرمایا تجھے نہیں پتا میں کس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، میری حاضری کہاں ہونے والی ہے؟ یہ ہے یاد خدا۔ یعنی نماز میں آتے وقت ہماری یہ حال ہو، وضو سے گریے کا آغاز ہو، وضو سے ہمارے یاد خدا کا آغاز ہو۔ اس کے بعد جب آئیں نماز کے لیے تکبیرۃ الاحرام کہیں، اس سے پہلے اذان، اس سے پہلے ایمان کا اقرار، یہ سارے اسی کے لیے، تاکہ اس نماز میں 5-10 منٹ کی اس عبادت میں یاد خدا میں رہیں۔ اگر ہم یاد خدا میں ہیں، فاذکرونی اذکرکم کا بہترین مصداق ہے یہی ہے، تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، یعنی بہترین انداز میں نماز پڑھو، کوالٹی کے ساتھ نماز پڑھو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ لیکن یہ یاد رکھو کفران نعمت نہیں کرنا۔ اگر یاد خدا نہیں کرو گے تو کفران نعمت کرو گے۔ میری یاد کرو گے، میری نعمتوں کی یاد کرو، شکر نعمت کرو گے۔ جو ہی مجھے بھول جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ سلسلہ شروع، کفران نعمت شروع ہو جائے گی۔ اسی لیے فوراً فرمایا
فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، کفر نہ اختیار کرنا، اس لیے کہ کفر کی جو وجہ ہے وہی غفلت ہے، ذکر کے مقابلے میں غفلت ہے، یاد خدا کے مقابلے میں غفلت ہے۔ یاد خدا کرو گے تو شاکر بنو گے، غافل بنو گے تو کافر بنو گے۔ یہ ان آیات کا جو ہے یہ پیغام ہے آج خداوند متعال کی طرف سے رسول اللہ کے بعثت، اور اس بعثت کے 4 اہداف کہیں، یا آپ کہیں کہ 4 آپ کا کردار، یہی کردار ہم نے ادا کرنا ہے۔ یعنی رسول اللہ جو ادا کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے نا، کسی اور کے لیے تو نہیں۔ تلاوت جو کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے، تزکیہ جو فرمانے والے وہ ہمارے لیے، تعلیم جو دے رہے ہیں وہ ہمارے لیے، سارا ہمارے لیے۔ پھر بھی ہم اگر تعلیم سے اگر پیچھے ہٹ جائیں تو پھر ہمارے لیے یہ بھی کفران نعمت ہے۔ پروردگار عالم کے حضور میں دعا کرنے بحق محمد و آل محمد، پروردگار ہمارے اس نشست کو اپنی عبادت شمار فرما۔